اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کا سارا آج تک کا مذہب قائم ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ جب ذاکر تقریر کر کے اور سارے مجمع کو رلا کر 1.5-2 لاکھ لے کر باہر نکلا تو فقیر نے پوچھا کتنی لگی؟ اس نے کہا کہ 1.5 لاکھ ہو گیا۔ اس نے کندھے پہ تھپکی دی اور اس نے کہا دعائیں دیں یزید کو، آج تک تیرا کاروبار چل رہا ہے۔ یزید کی وجہ سے آج تک کاروبار چل رہا ہے۔ بہرحال واقعہ کربلا کی وجہ سے بہت زیادہ آج تک گالیاں، لعن طعن اور تان و تشنیع جاری ہے۔ اس میں سچی بات، حق بات کا پتہ کرنا ضروری ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، بہت ظلم ہوا، لیکن اس کے لیے جو وقت لگا وہ بہت تھوڑا تھا۔ اور یہ واقعہ کربلا کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے واقعہ سے پہلے کا حصہ، ایک ہے واقعہ کے بعد کا حصہ، ایک ہے اس واقعہ کا حصہ۔ یعنی جنگ ہے نا، اس واقعے سے پہلے کا حصہ، یہ تو کتاب و سنت میں کچھ نہ کچھ مذکور ہے۔ واقعہ کے بعد کا حصہ یہ بھی کتاب میں، احادیث میں، تاریخ میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ لیکن جو واقعہ کا درمیانی حصہ ہے، جس وقت واقعہ شروع ہوا اور واقعہ ختم ہوا، یہ درمیانی حصہ صحیح سند کے ساتھ کسی جگہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس واقعے کے اندر 2 قسم کے افراد ہیں، ایک ظالمین اور ایک مظلومین۔ ظالمین پر ہمیں اعتبار نہیں اور مظلومین نے سنایا نہیں، اس وجہ سے واقعہ صحیح طور پر ہمارے تک پہنچا ہی نہیں۔ سمجھے بات؟ واقعے سے پہلے چونکہ اور بھی کئی افراد اس میں شریک تھے جو دیکھ رہے تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کے بعد اور بھی کئی افرادوں نے دیکھا اور انہوں نے بیان کیا۔ جو واقعہ ہوا نا، اس وقت 2 گروہ تھے، ایک ظالمین کا اور ایک مظلومین کا۔ ظالمین پر ہمیں اعتبار نہیں اور مظلومین نے یہ واقعہ بیان کیا ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے؟ مثال کہ اگر اوپر چھت پہ کوئی واقعہ پیش آئے، ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے لڑے اور تیسرا وہاں ہو ہی کوئی نہ، اور کیمرے بھی نہ لگے ہو، جس نے ظلم کیا ہے وہ تو صحیح بتائے گا نہیں، میں نے ایسے 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 مارا ہے، یہ کیا ہے، اور جس پر ظلم ہوا ہے وہ بتا نہیں رہا، تو اب ہمیں یہ تو پتا چل جائے گا کہ ظلم ہوا ہے، لیکن کیسے ہوا، کیا تفصیلات ہیں، یہ معلوم ہمیں نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ واقعہ کربلا کا جو اصل درمیانی حصہ ہے، اس کی تفصیلات صحیح طور پر ہمارے تک آئی نہیں۔ اب اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے درمیان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کی جب بات آتی ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان کرنے کے لیے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ نہ وہ خلیفہ بناتے یزید کو، اور نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی، اور نہ سیدنا حسین رضی اللہ نکلتے اور نہ لڑائی ہوتی۔ یہ ساری خرابی کی جڑ کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ سمجھے؟ یہ پہلا، کل بھی میں ایک جگہ پہ تھا تو فیصل آباد کے ایک اہل حدیث قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یزید کو خلیفہ بنانا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یہ شرعاً ناجائز تھا، حرام تھا۔ تو یہ ایک بات بڑی غلط ہے، اس کو پہلے حل کر لیتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اس میں دو سوال ہیں اصل۔ نامزد کرنا، بیٹے کو نامزد کرنا، نامزد کرنا، بیٹے کو نامزد کرنا۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں سے پہلا حصہ غلط ہے یا دوسرا؟ یعنی کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کسی کو نامزد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اور دوسرا، کیا اپنے بیٹے کو نامزد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ بیٹے کو بنا سکتے تھے کہ نہیں؟ دونوں باتیں شریعت میں جائز ہیں۔ پہلی بات، نامزد کرنا۔ شریعت میں کسی بھی جگہ خلیفہ بنانے کا کوئی لازمی قاعدہ مقرر نہیں کیا کہ صرف یہ ہی طریقہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ شریعت میں خلیفہ بنانے کا کوئی قاعدہ لازمی طور پر، واجبی طور پر مقرر نہیں کیا، بلکہ خلیفہ کو اختیار دیا ہے جیسے چاہے کر لے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ جیسا کہ آپ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اس عورت سے کہا کہ اگر میں نہ ملوں تو کس کو مل لینا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل لینا۔ اس سے پتا چلا کہ آپ نے اپنا نائب کس کو بتایا ہے۔ لیکن یہ لفظ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اہل سنت کی کتاب میں صحیح سند سے نہیں ہے، اگرچہ روافض کی کتاب میں موجود ہے۔ اہل السنہ کی کتاب میں صحیح سند سے یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے۔ یعنی آپ نے اشارے کیے ہیں لیکن آپ نے دو الفاظ میں نہیں کہا۔ اور جب سے یہ بنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے تو انہوں نے اپنے بعد حضور کی سنت پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنے بعد حضور کی سنت پر عمل، بلکہ کیا کیا؟ نام لے کر کہا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہے۔ بدل گیا نا معاملہ۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیے تھے؟ اشارے، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ نام لے کر کہا۔ اب دو طریقے ہو گئے نا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کہ میرے بعد عثمان خلیفہ ہوں گے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میرے بعد یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دو۔ تو یہ الگ طریقہ ہو گیا نا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اشارے کیے، ابو بکر رضی اللہ نے اشارہ نہیں کیا، نام لیا۔ ابو بکر رضی اللہ نے 1 بندے کا نام لیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندے کا نام۔
آگے عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ موقع ملا، کیونکہ آپ اپنے گھر میں معصور رہے، کئی دن تک آپ کو قید رکھا گیا اور آپ کو دھمکیاں بھی اور قتل کے معاملے، تو آپ کو تو زیادہ وقت ملا تھا کہ آپ آئندہ کے حالات کا کیا کرتے، فیصلہ کرتے. لیکن آپ نے پہلے تینوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کیا کہ میرے بعد کون بنے گا، اشارہ بھی نہیں کیا، نام بھی 6 رکنی کمیٹی بھی، بلکہ ویسے ہی شہید ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کچھ نہ کرنا یہ چوتھا طریقہ ہو گیا، کچھ نہ کرنا چوتھا طریقہ ہو گیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ مان گئے. جب وہ شہید ہونے والے تھے اس سے پہلے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بعد کا کوئی مقرر کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بنا دے گا جس کو چاہے گا، امت کے ساتھ خیر خی چاہے گا تو جس کو چاہے گا بنا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بنائے گا. انہوں نے بھی کسی کو نہیں بنایا. اب یہ طریقے ہو گئے، ایک نبی علیہ السلام کا، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، ایک عمر رضی اللہ عنہ کا، ایک عثمان رضی اللہ عنہ کا، ایک علی رضی اللہ عنہ. عثمان اور علی کا فرق یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا ہی نہیں کہ اپنے بات کا بتاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا پھر بھی نہیں بنایا. یہ 5 طریقے ہو گئے. اس کا مطلب ہے شریعت میں خلیفہ بنانے کا ایک خاص طریقہ مقرر، اگر ایک خاص طریقہ مقرر ہوتا تو ہر خلیفہ اسی طرح بنتا. لیکن جب یہ 5 طریقے ہو گئے تو ہر طریقہ پہلے سے کیا ہے، مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے جیسے چاہے خلیفہ بنا لے. سمجھ آئے؟ اب خلیفہ کو جب اختیار ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کر کے ایک بندے کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. یعنی نامزد کرنا اور ایک بندے کو مقرر کرنا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا. سمجھ آئی؟ اب ایک حصہ رہ گیا، دوسرا حصہ کہ اپنے بیٹے کو کیوں مقرر کیا. حضرت ابو بکر نے تو اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا. ابھی آدھا حصہ ہوا نا، ایک بندے کو مقرر کرنا یہ کس کی سنت ہے، ابو بکر. تو انہوں نے اس آدھے حصے پر عمل کیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں بنے. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے کسی جگہ بھی یہ منع نہیں کیا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بنے گا، بلکہ خلیفہ جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے، حقدار سمجھتا ہے، بنا سکتا ہے. جب پوری شریعت میں کسی جگہ یہ منع نہیں ہے کہ بیٹا نہیں بنے گا، یہ نہیں ہے منع. اگر منع ہے تو ہمیں دکھا دیا جائے قیامت تک یہ منع کسی جگہ میں. تو وہ کہیں گے جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا بن سکتا ہے. ہم کہیں گے نا منع نہیں ہے، تو وہ کہیں گے آپ ثابت کریں کہ بیٹا بن سکتا ہے، یہ کہاں ہے. اس کے 3 جواب ہیں. ہم ان سے کہیں گے کہ شریعت نے بیٹے سے منع نہیں کیا، تو یہ ہمارا ویسے پہلا جواب ہے. لیکن اگر وہ الٹا ہم سے کہیں کہ چلیں آپ دکھاؤ کہ جہاں جائز ہو کہ بیٹا جو ہے باپ کے بعد خلیفہ بن سکتا ہے، آپ اس کا ثبوت دو، تو اس کے ہم کتنے جواب دیتے ہیں؟ 3. پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں شریعت نے جن افراد سے منع کرنا تھا کر دیا، اس کے علاوہ باقی سارے جائز ہیں. اگر آپ انفرادی طور پر الگ الگ پوچھنا چاہیں گے تو اس کی واضح دلیل کہیں نہیں ملے گی کہ جناب نبی کا سسر بن سکتا ہے، نبی کا داماد بن سکتا ہے، فلاں بن سکتا ہے، فلاں بن سکتا ہے. ایسے تو کوئی دلیل نہیں ملے گی. لیکن ہمیں اشارہ نص مل رہا ہے. اشارہ نص
وہ کیسے؟ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد 6 افراد کی کمیٹی بنائی تو انہوں نے ساتھ کہا کہ میرے بیٹے کو اس میں شامل نہ کرنا. نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے تو طلاق دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا, چاہیے جائے کہ وہ خلافت سنبھالے. آپ نے سبب یہ کہا کہ وہ اس لائق, اگر شریعت میں بیٹے کا بننا حرام ہوتا تو آپ کہتے کہ اس کو اس لیے شامل نہ کرنا کیونکہ شریعت میں باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا, آپ واضح یہ ارشاد فرماتے. لیکن آپ نے یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ جناب باپ کے بعد بیٹا بن ہی نہیں سکتا. آپ نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ وہ اس کو جو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا وزن بھار بہت بڑا ہے اور میرا بیٹا یہ وزن اٹھا نہیں سکے گا. اس وجہ سے انہوں نے کہا اگر شریعت میں حرام ہوتا, شریعت میں ناجائز ہوتا, شریعت میں غلط ہوتا تو آپ دو ٹوک کہہ دیتے کہ میرے بیٹے کو اس وجہ سے نہیں بنانا کیونکہ شریعت میں باپ کے بعد بیٹے کا بننا جائز. لیکن انہوں نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. اس کا مطلب ہے اگر یہ وجہ ہوتی تو وہ ارشاد فرما دیتے. سمجھے؟ دوسری بات, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے بعد وارث بنے. کس چیز کے وارث بنے؟ پیسوں کے نہیں, اس عہدے کے, اس منصب کے. تو باپ کے بعد بیٹے کا اس منصب پہ آنا, جو کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے اور حکمران تھے, نبی تھے اور یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, فیصلہ کرتے تھے. وارث سلیمان و داؤد, سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے, نبوت میں بھی وارث بن گئے اور خلافت اور حکومت میں بھی وارث بن گئے. تو باپ کے بعد بیٹے کا وارث ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. کتنے جواب ہو گئے؟ دو. تیسرا جواب, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ کا نام کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. تو باپ کے بعد کون بنا بھائی؟ بیٹا بن گیا نا. باپ کے بعد بیٹے کا بننا, وہ کہیں گے بیٹا تو جائز ہے, یہاں کہیں گے بیٹا تو, لیکن خود نہیں بنے نا, ان کو تو شورا نے بنایا ہے. تو ہم کہیں گے پھر اس کا مطلب یہ ہے باپ کے بعد بیٹا بن سکتا ہے, تمہیں صرف بیٹا بننے پر اعتراض نہیں ہے, تمہیں اعتراض کس پر ہے؟ طریقہ کار پر. تمہیں طریقہ کار پر ہے نا. تو طریقہ کار ہم نے پہلے ثابت کر دیا ہے کہ طریقہ کار خلیفہ کی مرضی سے ہوتا ہے, چاہے تو شورا پہ چھوڑ دے, علی رضی اللہ نے شورا پہ چھوڑ دیا, چاہے تو مقرر کر دے. یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ خلیفہ کے پاس. طریقہ کار بھی ہم نے ثابت کر دیا اور باپ کے بعد بیٹے کا بننا بھی. تو جب دونوں جائز ہیں تو طریقہ کار بھی, باپ کے بعد بیٹا بھی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ کے بعد یزید رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ بننا بھی کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. اگر اختلاف ہے طریقہ کار پر تو پھر اس پر آئیں کہ شریعت نے یہ طریقہ خاص کیا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, ہمیں وہ طریقہ بتایا جائے. ہم نے تو دکھایا ہے کہ سارے طریقے جائز ہیں. نبی علیہ السلام نے اشارے کیے, ابو بکر رضی اللہ نے نام لیا, عمر رضی اللہ نے 6 بندے بنائے, عثمان رضی اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا, علی رضی اللہ سے کہا بھی گیا پھر بھی شورا پہ چھوڑ دیا. 5 طریقے ہو گئے نا بھائی. اگر اختلاف ہے طریقہ کار پہ تو یہ طریقہ کار ثابت ہے اور ابو بکر رضی اللہ کی سنت ہے کہ مقرر کر کے جانا. اگر طریقہ کار کے ساتھ اتفاق ہے اور اختلاف یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا تو حضرت علی کے بعد کون بنے؟ حضرت حسن. اور حسن کے بعد کون بننا چاہ رہے تھے؟ حسین رضی اللہ. تو پھر باپ کے بعد بیٹے کیوں بننا چاہ رہے تھے؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ان کو خلافت مل جانی چاہیے تھی, یعنی باپ کے بعد بیٹے کو مل جانی چاہیے تھی, تم تو خود جا رہے ہو باپ کے بعد بیٹے کو ملے. اچھا,
اب یہاں جب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک اور بڑا سوال آ جاتا ہے کہ جناب اچھا تسی ناسبی ہو، تسی ناسبی ہو، یہ تانا ہے، سوال آ گیا، ناسبی ہو، ناسبی سمجھتے کسے کریں؟ یہ ناسبی لکھتے کیسے ہیں؟ نون الف صاد با یا، میں نے کئیوں کو دیکھا اور سین کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تو اس لیے بتائیں، نون الف صاد با یا، ناسبی۔ ناسبی جو ہے یہ الٹ ہے رافضی کا، رافضی کا الٹ ہے ناسبی، اور ناسبی کا الٹ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے، متضاد ہے۔ اب ایک سمجھو، دوسرا اس کے الٹ تم نے خود بنانا ہے۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس دعوے کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرے، اسے رافضی کہتے ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس دعوے کی آڑ میں صحابہ کو برا کہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ رافضی۔ اب اس کو الٹ بناؤ، جو صحابہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اہل بیت پر تبرہ کرے، تان کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ناسبی ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ دو باتیں، رافضی اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور ناسبی صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ ناسبی صحابہ کا نام لے کر کن پر تبرہ کرتے ہیں؟ اہل بیت پہ، اور رافضی جو ہے اہل بیت کا نام لے کر کن پر تبرہ کرتے ہیں؟ ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، اور یہ دونوں ہی گمراہ ہیں۔ درمیانہ راستہ یہ ہے، صحابہ کا بھی نام لیا جائے، اہل بیت کا بھی نام لیا جائے، دونوں سے محبت کی جائے، اور کسی کے بارے میں بھی برے الفاظ نہ بولے جائیں اور برا نظریہ نہ رکھا جائے۔ کبھی نہیں، تم نے یزید کو حضرت حسین کے برابر کا سمجھ لیا، تم ناسبی ہو۔ تم نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، حضرت حسین کو چھوڑ دیا، تم کیا ہو؟ ناسبی۔ یہ بات کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے یزید افضل کہ حسین افضل؟ ہم کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ یزید تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ تو تابعی اور صحابی کا برابری نہیں ہو سکتی۔ حسین رضی اللہ عنہ صحابی پلس اہل البیت ہے، یزید اہل البیت میں شامل نہیں ہے، تو یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا، حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں میں کیا ہیں؟ سردار ہیں، تو ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ تو کئی فرق ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت اعلیٰ، اور یزید رحمت اللہ علیہ ان کے مقابلے میں بہت نیچے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اگر زبان سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں ہے، تو پھر حسین رضی اللہ کے ہوتے ہوئے یزید کو کیوں بنایا؟ یہی تو غلطی ہے۔ جب افضل موجود ہے تو تم نے چھوٹے کو کیوں بنا دیا؟ یہی تو غلطی ہے۔ اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے، سیدنا حسین رضی اللہ کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، حسین کو کیوں نہیں بنایا؟ اب اس سوال کا جواب یہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو بنانا کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل بیت کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اس لشکر کا نام کیا تھا بھائی؟ جیش اسامہ، لشکر اسامہ۔ بھائی اسے لشکر اسامہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس کے سپہ سالار کون تھے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ ترتیب دیا، سپہ سالار کسے بنایا؟ اس لشکر کے ماتحت سپاہی کے طور پر جہاد کرنے کے لیے جس کو مقرر کیا، ان میں ایک شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔
سپہ سالار کون؟ اسامہ رضی اللہ عنہ. اور ان کے ماتحت جہاد کرنے والے سپاہیوں میں، فوجیوں میں ایک شخص کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہے یا اسامہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ ابو بکر. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت ہے تو کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے سنی لی تھی شیخ سے پرسوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ. اور علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں حسن و حسین سے، یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہ ان کے بھی بعد آتے ہیں. تو لشکر اسامہ مفضول کو حضور نے افضل پر کیا بنایا؟ امیر بنایا. مفضول کو افضل پر اسامہ رضی اللہ عنہ کا درجہ کم ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اوپر مقرر کر دیا. تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقرر کرنا، عہدہ دینا، یہ کس کی سنت ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے آگے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہ یہ افضل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن حسن و حسین رضی اللہ عنہ اہل البیت ہے، معاویہ اہل بیت، تو فرق ہو گیا نا. اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے جو فضائل احادیث میں ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، آپ ان کو اپنے پھول کہتے ہیں، اپنی خوشبو کہتے ہیں، آپ نے ان کو جنتی نوجوانوں کے سردار کا جو فضائل آپ نے بیان کیے، ان فضائل کے اعتبار سے یہ دونوں شخصیت حضرت معاویہ سے بھی کیا ہے. لیکن حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے کس کی بیعت کی تھی بھائی؟ حضرت معاویہ کی. افضل نے کس کی بیعت کی؟ مفضول کی. اعلیٰ نے ادنا کی بیعت کی. تو یہ حسن رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلیفہ ماننا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ اہل البیت کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. میرا یہ بیٹا سردار ہے، بڑا ہو کر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا. اگر یہ حضرت حسن کا ان کے ساتھ صلح کر کے ان کو خلیفہ بنانا برا ہوتا تو حضور یہ تعریف کہتے یہ میری امت کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا اور میرے بیچارے حسن ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوگا تو ان سے خلافت چھین لی جائے گی. آپ نے ایسا ارشاد نے فرمایا بلکہ تعریف کی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا. تو حضرت حسن نے اپنی خلافت کس کو دے دی؟ حضرت معاویہ کو. تو بڑے نے کس کو دی؟ چھوٹے کو. تو بڑے کے ہوتے ہوئے کون خلیفہ بنا؟ چھوٹا. تو بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا خلیفہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بات آ گئی. اچھا جی آپ یزید کو پھر خلیفہ مانتے ہیں، یعنی تسی سارے گلاں دیاں طویلات منع کر لیا. وہ یہی کہیں گے نا اچھا ہن تسی سیدھی طرح دسو کہ تسی مطلب کہ یزید کو ایک صحیح خلیفہ مان دے، انہیں حکمران مان دے، امیر المومنین مان دے. ہم کہیں گے بے شک ہم یزید رحمت اللہ علیہ کو مسلمانوں کا امیر، حکمران اور خلیفہ مانتے ہیں، اور اس کی ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل ویسے تو مختلف کتابوں میں، ابو داؤد میں تقریباً یہ 4 مرتبہ آئی روایت، مسند احمد میں یہ حدیث 28 مرتبہ آئی، اور صحیح مسلم میں بھی یہ تقریباً 6 مرتبہ حدیث آئی. 4705 6 7 8 9 10 4710 نمبر حدیث صحیح مسلم مترجم اسلام 360 میں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مسلسل 12 خلیفہ آئیں گے. یہ لفظ ہیں لا یزالو، زوال نہیں، انقطاع نہیں، اس کے درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں. لا یزالو مسلسل ھذا الدین قائما، یہ دین قائم رہے گا، یہ دین مسلسل قائم رہے گا. کب تک؟ الی 12 خلیفۃ، 12 خلفاء تک. یہ دین مسلسل 12 خلفاء تک قائم رہے گا. اس کے اوپر نہ تو کوئی دشمن غالب آئے گا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوگی. لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفۃ. یہ مختلف الفاظ ہیں حدیث. یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، دشمنوں سے محفوظ رہے گا، 12 خلفاء تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل 12 خلفاء ہوں گے، اور ان کو مسلسل 12 دس دے تو بچوں یزید کو کٹ کے رہا. اگر آپ یزید کو نہیں مانتے تو آپ حدیث کے منکر ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کا لفظ بولا، آپ یزید کو نکالیں گے تو آپ اس تسلسل کے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے. تو یزید کا انکار کرتے کرتے کس کا انکار کر بیٹھے؟ حدیث کا. اور کل آپ کو بتایا تھا منکر حدیث کون تھا؟ فرعون تھا. فرعون منکر حدیث تھا. منکر حدیث فرعون ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا. حدیث کا انکار غرق ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ یہ دین مسلسل 12 خلیفہ آئیں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، دشمنوں سے محفوظ ہوگا یہ دین، اور یہ دین کیا ہوگا؟ غالب ہوگا. تو یزید جو ہے ایک خلیفہ ہے. اب سوال، اب ہم واقعہ کربلا شروع کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ مقرر کر دیا. فوت ہو گئے. مکے اور مدینے کا اس وقت جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بن عتبہ. مدینے کا گورنر تھا. وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اور ان کے مقرر کردہ شخص یزید کی بیعت کر لیں. اب اس میں 2-3 اقوال ہیں. ایک تہذیب التہذیب میں، ویسے اس کی سند درست نہیں، یہ واقعہ پورا موجود ہے. تہذیب التہذیب 1750 نمبر راوی کا جو سلسلہ ہے اس میں، یعنی ان کا نام حسین بن علی نکال نے، یا ترتیب سے 1750 نمبر راوی کی جو حالات زندگی ہے اس میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے. لیکن اس کی سند درست نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو اور مجھے سوچنے کا موقع دو. یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا، وقت مانگا ہے. اور ایک صحیح سند سے یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص، اور یہ بات ہے، یہ کتاب ہے الارشاد شیخ مفید کی، یہ شیعہ ہے، روافظ ہے، شیخ مفید کی ہے، اور ان کا بہت بڑا امام، الامام الفقیہ المحقق، بڑا تحقیقی بندہ ہے ان کا، محمد بن نعمان اکبری بغدادی، ملقب بالشیخ المفید، شیخ مفید کے نام سے مشہور ہے.
اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا انسان چھپ کر بیعت نہیں کرے گا اور تم بھی میری چھپ کر بیعت کو پسند نہیں کرو گے، تو میں مجمع عام کے اندر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی انہوں نے بیعت کا انکار نہیں کیا بلکہ بیعت کا اقرار کیا ہے کہ میں کہاں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجمع عام میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیعت کے انکاری نہیں تھے۔ یہ یہاں موجود ہے ان کی کتاب میں۔ اب اس سے آگے کیا ہوا، ولید بن عتبہ نے سوچا یہ تو بس بات بن گئی، تو اگلا سارا دن ولید بن عتبہ دوسرے لوگوں سے بیعت لیتا رہا اور ان کی طرف نہیں آیا۔ جب شام پڑ گئی، دن اگلا گزر گیا اور ان کا جو معاملہ تھا، وعدہ تھا، وہ سارا نکل گیا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ کو جانے سے سب سے پہلے کس نے روکا کہ آپ نہ جائیں؟ کس نے روکا؟ ان کے سگے بھائی محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ آپ نہ جانا، مدینے میں رہو، ادھر ہی رہو۔ اور ان کے حقیقی بھائی نے یزید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کر لی تھی اور اس کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے حضرت یزید کے ہاتھ پر کیا کر لی ہے؟ بیعت کر لی، اور اپنے بھائی کو روکا ہے کہ آپ نہیں جاؤ مدینہ چھوڑ کر۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا، تو اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کم از کم میری یہ وصیت ضرور مان لو کہ تم مدینے سے نکل کر بس مکہ میں رہ جانا، مکہ سے آگے نہ جانا۔ اگر مدینے سے جانا ہی جانا ہے تو کہاں چلے جاؤ؟ مکہ میں، اور اس سے آگے یعنی کوفے وغیرہ کی طرف نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلے، مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں اور مدینہ میں آپ کے پاس بڑے خطوط آئے تھے، کن کے بنا؟ کوفیوں کے خط آئے، بہت خط آئے، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یزید کو ہم نہیں ماننا چاہتے، ہم ایسا ہے ویسا، آپ آ رہے ہیں کوفہ میں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے تیاری کر کے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ بنا رہے۔ انہوں نے پہلے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، عقیل، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کہا کہ پہلے تم جاؤ اور کوفے کے حالات دیکھو کیسے ہیں اور پھر مجھے بتانا۔ مسلم بن عقیل وہاں گئے تو 12,000 افراد نے ان کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر بھیجا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں۔ اب ادھر سے جب کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ کو اکثر صحابہ نے روکا۔ پہلی بات کس نے روکا؟ پیچھے سے محمد بن حنفیہ نے۔ دوسرا کس نے روکا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زور سے روکا۔ پھر کس نے روکا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت ہے۔ اور کس نے روکا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور کس نے روکا؟ زین العابدین۔ اور کس نے روکا؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ اور کس نے روکا؟ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔
یہ لمبی تفصیل ہے، میں ذرا اختصار کر کے آگے جانا چاہ رہا ہوں. ان سب نے ان کو جانے سے روکا کہ آپ کوفے نہ جائیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کے والد کو شہید کیا، آپ وہاں نہ جائیں. کوفی جو ہے وفا نہیں کرتے، مختلف انداز سے سب نے روکنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار تھے. اب یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا اسلام بچانے کے لیے جانا چاہ رہے تھے؟ جو ہمارے ہاں مرزائیوں نے بھی اور نیم رافضیوں نے یہ بات مشہور کی ہے، اور رافضی تو کرتے ہی کرتے ہیں. آپ نے اکثر بینر پڑھے ہوں گے پہلے بھی، اور آج کل پڑھ گئے، ایک دو دن ٹھہر جو آج ساتھ میں ہونا ہو جائیں گے کل پرسوں تک. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ پہلے والا مصرع مجھے آتا ہے لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مطلب ہے کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے اسلام کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی کیا ہوگا؟ یہ تصور ہے کہ اسلام مر رہا تھا، اسلام ڈوب رہا تھا، اسلام تباہ ہو رہا تھا، اسلام سارا ضائع ہو رہا تھا، پیغمبر کی محنت خراب ہو رہی تھی، سارا بیڑا غرق ہو رہا تھا. جب حضرت حسین نے کربلا برپا کیا تو اس کے بعد اسلام زندہ ہو گیا. یہ کہا جاتا ہے نا. سب سے پہلے تو وہ حدیث جو سلسلہ جو صحیح مسلم کی سنائی 4710، حضور کہتے ہیں اسلام کیا رہے گا؟ مسلسل دشمنوں سے محفوظ، اور کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں دین ڈوب رہا تھا، حضور کہہ رہے ہیں محفوظ رہے گا، کہہ رہے ہیں ڈوب رہا تھا. اب نبی سچے یا یہ جھوٹے؟ یا یہ جھوٹے نبی سچے؟ بات تو ایک ہے نا، ان میں سے یہ سچے ہیں یا یعنی یہ جھوٹے ہیں، یا نبی علیہ السلام سچے ہیں، یا حدیث سچی اور یہ جھوٹے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات تو ہے نا کہ یہ جھوٹے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کیا ہے؟ دین محفوظ، اسلام محفوظ. یہ حدیث ہے. اب اگر عقل سے بھی سوچیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام بچانے جا رہے تھے تو پھر پہلا سوال یہ ہے کہ جو روک رہے تھے، پھر کہنا پڑے گا کہ وہ بھی اسلام کو بچانے سے روک رہے تھے، اسلام کو ڈبونا چاہ رہے تھے، اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے تھے. تو کیا اہل بیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اسلام ڈبونا چاہ رہے تھے؟ عبداللہ بن جعفر اہل بیت اسلام ڈبونا چاہ رہے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے تھے؟ جابر بن عبداللہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہ اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا، اللہ کی قسم ایک صحابی بھی نہ روکتا، بلکہ سارے صحابی ان کے ساتھ چلتے. پہلا سوال کہ اگر آپ کہتے کہ یہ اسلام بچانے جا رہے تھے، پھر جو روک رہے تھے وہ کیا؟ دوسرا سوال، اگر اسلام بچانے جا رہے تھے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کب اعلان کیا کہ میں اسلام بچانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ لوگوں میں اسلام بچانا چاہ رہا ہوں تو میرے ساتھ. انہوں نے کسی کو بھی اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہیں دی، نہیں دی یہ دعوت، کسی کو بھی نہیں دعوت دی. حتیٰ کہ جو روک رہے تھے ان کو تو کہنا چاہیے تھا نا کم از کم تم جانا نہیں چاہتے تو مجھے روکو تو نہیں، میں تو کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اسلام بچانا چاہ رہا ہوں. یہ تو کہنا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. دیکھیں نا، آپ اگر دین کو غالب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو روکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابو میں دین کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے روک رہے ہیں. آپ اپنے والدین کو یہ بات کہہ دیتے. تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان روکنے والوں میں کسی کو یہ کہا کہ میں تو اسلام بچانا چاہ رہا ہوں اور تم مجھے روک رہے ہو؟ کسی کو یہ انہوں نے نہیں کہا. گویا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ. تیسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس وقت مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے؟ تاریخ کون سی تھی بتائیں؟ 8 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو یہ مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. اور 8 ذوالحجہ کو حاجی کدھر جاتے ہیں؟ میدان مینا میں. 8 کو مینا میں جاتے ہیں.
9 کو عرفات میں جاتے ہیں اور 10 کو دوبارہ پھر مینا میں آ جاتے ہیں، تو 8 کو جاتے ہیں مینا میں، سارے حاجی مینا میں جا رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کدھر جا رہے ہیں؟ کوفے میں جا رہے ہیں۔ اب اگر اسلام بچانے کی بات ہوتی، اس وقت کا سب سے بڑا سوشل میڈیا حج کا موقع تھا کہ ایک ہی مرتبہ بات کرنے سے بات پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی۔ اس وقت ہمارے فون اور ہماری یہ چیزیں تو نہیں تھی نا، اس وقت پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا؟ حج کا موقع تھا، وہاں جا کر بات کریں، ہر بندہ اپنے اپنے علاقے میں جائے گا واپس اور جا کر بات کرے گا اور آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ اگر اسلام ڈوب رہا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ یہاں سے نکلتے اور مینا میں پہنچتے، عرفات میں پہنچتے، لوگوں سے کہتے جس پیغمبر کی سنت پر تم آئے ہو، جن کے طریقے پر حج کر رہے ہو، میں ان کا نواسا ہوں، میں دین بچانے آیا ہوں، میرا ساتھ دو اور تم سب مل کر یہاں سے مل کر ہم یزید کی حکومت کو گرا دیتے ہیں، یا پھر میرا ساتھ دو اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر یزید کے خلاف ایسے ایسے کر دو، ہم دین بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایسا، کیونکہ وہ اس کو کفر اسلام کی جنگ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے لیکن کفر اسلام کی جنگ بنا کر نہیں، آگے گئے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ادھر جب مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ بیعت لے رہے تھے نا، تو اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے اس کا نام تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی تھے لیکن بڑے نرم دل تھے۔ اب یہ حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی ایسی سختی نہیں، یزید تک یہ بات پہنچی، یزید نے ان سے کہا کہ ذرا سختی کرو اور ان کو روکو، انہوں نے کہا سختی نہیں ہوتی، بزرگ انسان تھے۔ انہوں نے پھر ان کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد جو سخت تھا، بصرے کا گورنر تھا، اس کو یہاں مقرر کیا تاکہ حالات کو کنٹرول کرے، اور یہ حکومت کے لیے لازم ہوتا ہے اور یہ اس کو جائز ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں بغاوت ہونا شروع ہو رہی ہے یا حالات خراب ہو رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت انسان کو بھیجے تاکہ حالات خراب نہ ہو۔ اب عبید اللہ بن زیاد آ گیا کوفے کا گورنر، اس نے آ کر کوفے کے داخلی تمام راستوں پر پابندی لگا دی اور وہاں کرفیو لگا دیا، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، جب کرفیو لگا دیا اور ادھر مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو پکڑا، اس کو شہید کر دیا، انہوں نے خط لکھ کر پیچھے بھیج دیا کسی کے ذریعے سے، کہتے حسین رضی اللہ عنہ کو کہو کہ یہاں نہ آئے، پہلے خط لکھا تھا حالات درست ہیں، اب خط لکھ رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں اور مجھے بھی شہید کر دینا ہے انہوں نے، تو آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ وہ خط ان تک پہنچ گیا راستے میں۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھا تو واپس جانے کا ارادہ کیا، اور یہ واپس جانے کا ارادہ اس کتاب میں بھی ہے اور تہذیب و تہذیب میں بھی ہے، لیکن بھائیوں نے کہا کہ نہیں، مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ساڈا بھرا مر گیا تو اسی ہوں جی واپس چل گیا، ہم بدلہ لے کر جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سمجھانا چاہا کہ حالات مناسب نہیں ہیں، واپس چلتے ہیں، ابھی تو ایک شہادت ہے، مزید شہادتیں ہوں گی، لیکن بھائی تھا ان کا، ذرا وہ جذبات میں آئے، انہوں نے کہا بدلہ لے کر جائیں گے یا ہم بھی نہیں رہیں گے۔ پھر حسین رضی اللہ نے فرمایا اگر تم بھی نہیں رہو گے تو میرا زندگی جینے کا فائدہ کیا ہے، میری زندگی میں سرور کیسے آئے گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، کوفے کے قریب پہنچے تو وہاں تو ویسے ہی کرفیو لگا، راستہ بند ہے۔ جب آپ بھی دیکھتے ہیں راستہ بند ہوتا ہے تو کوئی دوسرا راستہ کیا کرتے ہو، اختیار کرنا شروع کر دیتے۔ اب یوں سمجھیں، مثال ہے، ویسے ایسے اتنا سیدھا ہے نہیں، لیکن مثال اگر یہ مکہ ہو اور یہ کوفہ ہو اور یہ راستہ آ رہا ہو اور ادھر کوفے کا راستہ بند کر دیا جائے تو ایک سڑک ایسے نکل رہی ہے
اور یہ یہاں یزید کا محل ہے، شام ہے، دمشق ہے، تو وہ اس جگہ پہ جب راستہ بند تھا تو وہ یہاں نکل کر یزید کی سڑک پر چڑھ گئے، ادھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب وہ اس طرف مڑے تو ایک جگہ پہ پہنچے، نینوا بستی سیدنا یونس علیہ السلام کی، نینوا، فرات دریا۔ آپ نے فرمایا جنت سے دو نہریں آ رہی ہیں، ظاہری دو باطنی، جو ظاہری نہریں آ رہی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ النیل والفرات، نیل اور فرات، جنت سے آیا فرات، دریا فرات۔ یہ فرات کے کنارے تک پہنچ گئے اور وہاں رکے، خیمے لگائے، اور بعض جگہ پہ ہے کہ اس کو کربلا بھی کہا گیا، اور بعض طبرانی کی ایک روایت میں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کہا کربلا، فرمایا کرب و بلاء، یہ تو آزمائش اور مصیبت میں ہم پھنس گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد کے فوجی جو تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تک پہنچ گئے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تین باتیں رکھی، تین شرطیں پیش کی۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں واپس جانے دو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں سرحدوں پہ جا کر دشمن سے جہاد کر کے شہید ہونے دو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں امیر المومنین یزید کے پاس جانے دو۔ کس کے پاس؟ یزید کے پاس جانے دو۔ اب یہ تین شرطیں اور لفظ، اما بعد فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان۔ اب یہ نا حضرت حسین رضی اللہ نے وہاں کے کھڑے شخص عمر بن سعد کو، یہ کتاب روافظ کی ہے اور وہاں سے پڑھ رہا ہوں، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر دیکھے، عمر بن سعد لے کر آئے نینوا بستی میں اور ان کو پھیلا دیا لڑائی کے لیے، تو عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے آپس میں یہ باتیں طے کی، تو عمر بن سعد نے وہاں سے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف۔ عمر بن سعد نے خط لکھا کس کی طرف؟ کہ جناب آپ نے مجھے بھیجا تھا ان کو روکنے کے لیے، میں نے روکا ہے۔ انہوں نے تین شرطیں لکھی ہیں اور یہ شرطیں یہ ہیں۔ اما بعد فإن اللہ قد أطفأ النائرة، اللہ نے آگ بجھا دی، جو لڑائی اختلاف اور جو ہو رہا تھا معاملہ خراب، وہ آگ بجھ گئی، اللہ نے بجھا دی۔ وجمع الکلمہ، ان کو جمع کر دیے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مان گئے۔ وَأَصْلَحَ أَمْرَ الْأُمَّةِ، اور امت کے معاملے کی کیا ہو گئی؟ اللہ نے اصلاح کر دی۔ هَذَا حسین قد أَعْطَانِي عَهْدًا، حسین رضی اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا، أَن يَرْجِعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَتَى مِنْهُ، کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے وہ آئے، اور أَن يَسِيرَ إِلَى ثَغْرٍ مِنَ الثُّغُورِ، یا پھر وہ سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف نکل جائیں اور جا کر دشمن سے لڑائی کریں۔ فَيَكُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ایک عام آدمی کی طرح رہیں، لہو ما لہم وعلیہ ما علیہ، ان کو وہ حقوق ملیں گے جو سرحدوں والوں کو ملتے ہیں، اور ان کے اوپر وہ حقوق لازم ہوں گے جو سرحدوں والوں پر لازم ہوتے۔ اور تیسری شرط ان یأتی امیر المومنین یزید فیضع یدہ فی یدی فیرا فیما بینہ وبین رأیہ وفی ھذا لکم ریزن وللامۃ صلاح، یزید کے پاس جائیں اور ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیں اور ان کے ساتھ معاملہ کریں، بیعت کریں، اس میں تمہارے لیے بھی رضامندی ہے، تم خوش ہو جاؤ گے اور امت کی اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ فلما قرأ عبید اللہ الکتاب قال ھذا کتاب ناصح مشفق علی قومہ، تو کہنے لگا یار یہ تو بڑا زبردست پیغام ہے۔ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی لکھا ہے، الاحتجاج میں بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ تین شرطیں پیش کی۔
یا وہ واپس چلے جائیں، یا وہ سرحدوں پر نکل جائیں، اور یا وہ امیر المومنین یزید کی کیا کر لیں. اب تینوں باتوں کو سمجھیں. واپس چلے جائیں، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ کفر اسلام کا مارکا نہیں تھا. اگر کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو اہل بیت کی شان ہی نہیں ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. اگر یہ کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو اہل بیت کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں. اگر کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں جاتے، وہ واپس جانے کے لیے تیار. دوسری شرط یہ ہے مجھے سرحدوں پر بھیج دو، وہاں جا کے لڑنا چاہتا ہوں. یعنی وہ سامنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے. اگر کافر سمجھتے ہوتے تو ان کے ساتھ لڑتے سرحدوں پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر سامنے کافر کھڑا نہیں میں تیرنا نہیں لڑنا، میں دوسرے کافر نہ لڑنا، اس طرح کی گل نہیں. گویا کہ وہ سامنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے. اور تیسرا امیر المومنین یزید کے پاس جانے دیا جائے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کرنا چاہتا ہوں. تو گویا کہ وہ یزید کو اس لائق سمجھتے تھے اور انہوں نے مان لیا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت ہو سکتی ہے اور میرے ہوتے ہوئے یزید خلیفہ. تینوں شرطیں انہوں نے پیش کر دی. عبید اللہ بن زیاد نے پہلے مان لی. اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے. فقام الیہ شمر بن ذی الجوشن. پھر وہ چمچا کرچا ہوتے ہیں نا کہ حضرت صاحب تو بات مان ہی لیتے ہیں، لیکن جڑے وزیر مشیر نے نا، چودھری کے جڑے ہوندے نے دائیں بائیں، وہ نہیں ماننے دیتے، وہ نہیں مانے. شمر نے کہا او نا 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 اے نہیں گل مننی، جو تے چلا گیا تے تہاڈی تے کی حیثیت رہی. ان چاہیے پہلے تہانوں گرفتاری دے اور پھر جو ہے ہم دیکھیں گے کیا بنے. تو عبید اللہ بن زیاد کا دماغ خراب ہو گیا. گل تو تیری صحیح ہے، انہوں پہلے میرے کو آنا چاہیے. اس نے کہا اچھا ہوں تم جا پھر لے کے آ. اب کیا ہوا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے خط لکھے تھے، جن لوگوں نے خط لکھے تھے ان کو ٹینشن یہ تھی کہ اگر یہ خط لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے کوفہ میں اور شام میں یزید کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے جا کے خط بڑھا دینے کہ آ خط آئے سی ہوں اس واسطے میں ادھر آیا سی. تو پھر باری کے نہ لیا نہیں. اب جن کوفیوں نے خط لکھے تھے نا، ان کوفیوں نے جا کر وہ خط چھیننے چاہے، حسین رضی اللہ نے نہیں دیے. انہوں نے خطوں کو بھی آگ لگا دی اور حسین کو بھی شہید کر دیا. یہ شہید کس نے کیا ہے؟ کوفیوں نے. اور کن کوفیوں نے؟ جنہوں نے خط لکھے، جنہوں نے بلایا. اور یہ بات اب یہ روافض کی کتاب ہے الاحتجاج تبرسی کی، بڑا نام ہے اس کا بھی، ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب التبرسی من اعلام القرن السادس الہجری، 6ویں صدی ہجری دا بہت بڑا علامہ ہے، لکھتا ہے کتاب الاحتجاج. اس کا حصہ دوم ہے، اس کے اندر ہی 2 جز ہیں اس کتاب کے اندر ہی. اس کے اندر صفحہ 356 ہے. لکھتا ہے فاطمہ الصغریٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ الصغریٰ نے ایک خطبہ دیا اور کیا کہا؟ اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلہ. کن کو مخاطب کیا؟ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، اے دھوکے اور مکر اور تکبر کرنے والوں. بات ساری کرتی رہی، میں ذرا اختصار کرنا چاہتا ہوں. آگے کہا فضلنا بنبیہ، اللہ نے ہمیں فضیلت دی اپنے نبی کے ذریعے، علی کثیر من خلقی تفضیلا، فکذبتمونا وکفرتمونا ورأیتم قتالنا حلالا. تم نے دیکھا اے کوفے والو، تم نے دیکھا کہ ہمارا قتال حلال ہے، وَأَمْوَالَنَا نَهْبًا، اور ہمارے مالوں کو تم نے لوٹنا جائز سمجھا،
کأنہ اولاد الترک او کابل، جیسے ہم ترکیوں کی اولاد ہوتی ہیں یا افغانیوں کی اولاد ہوتی ہیں، ہمیں وہ سمجھا تم نے. کما قتلتم جدنا بالامس، جس طرح تم نے کل ہمارے دادا کو قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آج اسی طرح تم نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا. وَسُيُوفُكُمْ تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ لِحِقْدٍ مُتَقَدِّمٍ، اور تمہارے پرانے کینے کی وجہ سے تمہاری تلواریں اب تک ہمارے خون کے قطرے ٹپکا رہی ہیں، ان سے قطرات ٹپک رہے ہیں تمہاری تلواروں سے. تَبًّا لَكُمْ فَانظُرُوا الْلَعْنَةَ وَالْعَذَابَ قَدْ حَلَّ بِكُمْ، لعنت اور عذاب تمہارے اوپر قیامت تک لازم ہو چکا ہے. اور اب تک دیکھ لو یہ انہوں نے کہا ہے. آگے پھر سیدہ زینب بنت علی، صفحہ 358، زینب بنت علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، جب وہ آئے نا سارے کربلا سے، وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّقَاتِ الْجِنُوبِ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ، عورتیں کوفے کی ساری نوحہ کر رہی تھیں، گریبان چاکی ہوئے تھے، مرد ان کے ساتھ رو رہے تھے. زین العابدین نے بصوت ضئیل، نحیف سی کمزور سی آواز سے پوچھا، ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ کوفی ہمارے اوپر رو رہے ہیں. فمن قتلنا غیرہم، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر ان کے سوا ہمارا قاتل کون ہے؟ بڑے رنجیدہ آواز میں پوچھا، اور روندے آ تو ساڈا پھر قاتل کون ہے بھائی؟ جی تسی روندے ہو تو ساڈا قاتل کون ہے؟ آپ ہی تسی قتل کیتا ہے، آپ ہی تسی روندے ہو. فاومت زینب بنت علی بن ابی طالب الی الناس بالسکوت، سیدہ زینب نے کہا چپ کرو، چپ کرو، رونا بند کرو، چھڑو، خاموش رہو، گل سنو میری. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کہا، یا اہل الکوفہ، یا اہل الختل والغدر والخدل، اے کوفے والو، اے غدارو، اے ذلیلو، اے بدبختو، بات سنو. الا فلا رقعت العبر ولا ہدات الظفر، تمہارے کبھی آنسو نہ رکیں اور کبھی تمہارے دل کو سکون نہ ملے. نہیں رک رہے. ایک ہی واقعہ 1400 سال گزر کے سنتے ہیں اور آنسو رک ان کی بات ہے. اتبکون آخی، میرے بھائی پر رو رہے ہو، سوالیہ انداز میں. اتبکون آخی، اجل واللہ فبکو فانکم احرا بالبکائی فبکو کثیرا واضحکوا قلیلا. ہاں ہاں اللہ کی قسم تم رو اور رونا ہی تمہارے زیادہ لائق ہے، تم رونے کے لائق ہو. تم نے ہمارے بھائی کو قتل کیا، رو رہے ہو، اللہ کر کے ہمیشہ روتے ہی رہو، روتے ہی رہو. اتدرون ویلکم ای کعبۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستم وای عہد نقضتم، تمہیں پتا ہے کہ تم نے پیغمبر کے کس جگر کو تم نے پھاڑا ہے اور پیغمبر کی کس وعدے کو تم نے توڑا ہے. وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُمْ أَبْرَزْتُمْ، اور پیغمبر کی کس معزز ہستی کو تم نے برسر میدان تم نے شہید کیا، پتا ہے تمہیں. وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ عَتَقْتُمْ، اور کس حرمت کو تم نے پامال کیا ہے تمہیں پتا ہے. وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ، اور کس خون کو تم نے بہایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ انہوں نے بھی کوفیوں کو کہا کہ تم روتے رہو، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، تم نے ہی ایسا کیا ہے. اور تیسری علی بن حسین زین العابدین، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ذبح کیے ہوئے حسین کا بیٹا ہوں رضی اللہ عنہ. بشط الفرات، جن کو فرات کے کنارے پر ذبح کیا گیا. کتنے ذبح کیا گیا؟ شہید کہاں کیا گیا بھائی؟ فرات. فرات کیا ہے بھائی؟ دریا. دریا میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ پانی. جہاں پانی ہو وہاں پانی بند ہوتا ہے. یہ تماشا دیکھو.
فرات کے کنارے پر شہید کیے گئے. پانی کا وجود تو ثابت ہو گیا نا, اب پانی کا بند کرنا کسی جگہ ثابت ہی نہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ کہتے پانی بند ہو. شط الفرات من غیر ذحل ولا ترات انا ابن من تهك حريم وصلب نعيم وانتهب مال وصلب عيال. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بیویوں کی حرمت پامال کی گئی, جس کی نعمتوں کو چھین لیا گیا, جس کے مال کو لوٹ دیا گیا, جس کے اہل عیال کو قیدی بنا لیا گیا. انا ابن من قتل صبرا فکفى به فخرا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے باندھ کر مارا گیا اور میں یہ میرے لیے کافی ہے فخر کے طور پر. ایھا الناس ناشدتکم باللہ, یہ جملے آپ نے ذرا غور سے سننے ہیں. ایھا الناس ناشدتکم باللہ, لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. هل تعلمون, کیا تمہیں یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ انکم کتبتم الی ابی, کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے. انکم کتبتم, کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھا. وخدعتموہ, اور تم نے ان سے دھوکہ دیا. وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیعہ, تم نے ہی ان کو وعدے, پختہ وعدے اور بیعت دے دی تھی مسلم بن عقیل کے ذریعے تھے. ثم قاتلتموہ, پھر تم نے ان سے لڑائی کی اور ان کو شہید کر دیا. وخذلتموہ, اور تم نے ان کو بیگار و مددگار چھوڑ دیا. فتبا لکم, تمہارے لیے تباہی ہے اور ہلاکت ہے. ما قدمتم لانفسکم وسوءا لرأیکم, جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجا اور اپنے لیے جو برا عمل کیا تم نے, یہ تمہارے لیے تباہی ہے. بِأَيِّ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ, مجھے یہ بتاؤ روز قیامت پیغمبر کو کس آنکھ سے دیکھو گے, کس طریقے سے دیکھو گے؟ پیغمبر علیہ السلام کا ہدایت کیسے کرو گے؟ یقول لکم قتلتم عترتی, پیغمبر تمہیں کہیں گے کہ تم نے میرے خاندان کو قتل کر دیا. کن کو کہیں گے بھائی؟ کوفی. کون سے کوفی؟ اچھا یہاں نا جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوفی قاتل تھے, تو ہمارے بھی کچھ دوست کہتے ہیں, اور قاری صاحب حدیث میں اگرچہ مسند احمد میں بھی آیا, صحیح بخاری میں بھی آیا, وہ تو ابھی سنانا ہے میں نے, کہ قاتل کون تھے؟ کوفی. یہ تو ان کی کتاب ہے نا روافظ کی, صحیح بخاری میں بھی ہے عراقی قاتل ہے کوفی, مسند احمد میں بھی ہے کوفی قاتل ہے. تو ہمارے بھی کچھ دوست کہتے ہیں ہاں کوفی نا لفظ بولے نا, تو عبید اللہ بن زیاد بھی تو کوفی کا گورنر تھا نا, تو کوفی سے مراد ہے یزید کی وہ فوج جو کوفے میں تھی. کیا کہتے ہیں؟ یزید کی وہ فوج جو, بھائی یزید کی وہ فوج جو کوفے میں تھی وہ نہیں ہے. عبید اللہ بن زیاد غلط تھا, نہ اس کا حمایتی نہیں, لیکن کیا عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھے؟ نہیں. تو اہل بیت نے قاتل کس کو کہا؟ جنہوں نے خط لکھے. کوفی عبید اللہ بن زیاد اگرچہ کوفے کا گورنر بنا, لیکن خط یزید کی فوج نے, خط یزید کے بندوں نے خط, یہ قاتل وہ ہیں جنہوں نے لکھا, جنہوں نے خط لکھے. قتل تم عترتی, جب پیغمبر تمہیں کہیں گے کہ تم نے میرے خاندان کو شہید کر دیا. وانتہکتم حرمتی, اور تم نے میری حرمت کو پامال کیا. فلستم منی, تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں. فلستم من امتی, تمہارا میری امت سے بھی کوئی تعلق, تم میرے امتی ہی نہیں. قالا, راوی کہتے ہیں فارتفعت اصوات الناس بالبکاء, لوگوں کے اب رونے کی آوازیں اونچی ہو گئی جو آج تک چل رہی ہیں. لوگوں کے رونے کی آوازیں اونچی ہو گئی. وَيَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلَكْتُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ, اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے تم تباہ ہو گئے ہو, کہہ رہے تم تباہ ہو گئے ہو. آپس میں وہ ایک دوسرے کو تباہی کی باتیں کر رہے تھے, کہتے نہ جانتے ہوئے بھی تم کیا ہو گئے ہو. یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا, ہاں واقعتاً ہم نے, انہوں نے کہا, دوسروں نے تسلیم کر لیا. اب انہوں نے سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے فقالوا باجمعهم
نحن کلنا یبنا رسول اللہ سامعون مطیعون حافظون لزمانک غیر زاہدین فیک ولا راغبین عنک فمرنا بامرک رحمک اللہ فإنا حرب لحربک وسلم لسلمک. سارے اکٹھے ہو گئے. اے اللہ کے رسول کے بیٹے ہم سارے اب تیری بات سنیں گے, تیری بات مانیں گے, تیری لگاموں کو تھامیں گے, تمہارے گھوڑوں کی لگام پکڑیں گے, ہم تمہارے نوکر بن کے رہیں گے, جو حکم ہے حکم کریں. فإنا حرب لحربک, جن سے جنگ لڑو گے ہم لڑیں گے, جن سے صلح کرو گے ہم کریں گے. اب سارے کس کو پھنسانا چاہ رہے تھے؟ زین العابدین کو. یہی باتیں انہوں نے پہلے کس کو لکھی تھی؟ حضرت حسین کو. ادھر بھی دانا پا رہے ہیں, ہم تسی ساڈے قابو آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ مل کر اب حالات درست کریں گے. وہ سمجھ گئے. فقال علی بن حسین ہیہات ہیہات, دفع دفع, دور دور. ایھا الغدارہ المکرہ حیل بینکم وبین شہوات انفسکم, اے غدارو اے مکارو, جو اب تم چاہ رہے ہو اب میں تمہارے قابو میں آنے والا نہیں. تمہارے اور تمہاری خواہشوں کے درمیان اب چیز حائل ہو گئی, اب میں تمہارے قبضے میں نہیں آئے گا. اتریدون ان تاتوا الی کما اتیتم الی آبائی من قبل, کیا تم اب مجھے بھی شہید کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے میرے آباء و اجداد کو پہلے شہید کیا؟ ایسے خناس ہے, ابھی باپ کو شہید کیا ہے اور ابھی کس کو جان میں پھنسانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ روافظ کی کتاب ہے, ہماری تو نہیں. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, انہی کی محفل سنوار رہا ہوں. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, ان کا سر مبارک ان کے پاس لایا گیا. شہید کرنے والے غدار کوفی تھے جنہوں نے خط لکھے اور انہوں نے بلایا, اور پھر انہوں نے اس ڈر سے کہ اگر یہ خط آگے پہنچ گئے تو ہمیں شہید کر دیا جائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جس ارادے سے بھی کوفے کی طرف آئے, لیکن راستے میں انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور کربلا کے مقام پر پہنچے, اور انہوں نے 3 شرطیں رکھی. طبری میں بھی ہے اور الارشاد میں بھی ہے, تہذیب التہذیب میں بھی ہے, کہ وہ واپس چلے جائیں, اس کا مطلب ہے کفر اسلام کی جنگ نہیں. سرحدوں پر چلے جائیں, اس کا مطلب ہے سامنے والے کافر نہیں. یا امیر المومنین یزید کے پاس چلے جائیں, یزید کو امیر المومنین کہنا درست ہے, اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیا کر لیں, بیعت کر لیں, تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو بھی مان لیے. اب یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب یزید برا اس وجہ سے ہے ان کے نزدیک, میں نہیں کہتا, میں تو اس کو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کا 7واں خلیفہ مانتا ہوں, رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ. یزید کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں, شرابی تھا, زانی تھا, فلاں تھا, سب بکواس ہے. کسی جگہ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے, کسی جگہ بھی ثبوت نہیں. غلط ہے یہ بات, جھوٹی باتیں. اب یزید پر سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ کیوں نہیں لیا. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے. اچھا جی نہیں کیا, جو بھی یزید کو برا بھلا کہے آپ اس کے بارے میں پوچھیں کہ بھئی اس نے قتل حسین کا حکم دیا, اگر دیا تو ثابت کرو. اگر اس نے قتل حسین کے اندر تعاون کیا تو ثابت کرو. کیا وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں راضی ہوا تو ثابت کرو. نہ اس نے حکم دیا, نہ وہ اس میں شریک ہوا, اور نہ وہ اس پہ, تینوں باتیں ثابت نہیں. تو جب نہ شریک ہے, نہ اس کے اندر معاون ہے, نہ اس نے حکم دیا ہے, نہ راضی ہے, تو پھر اس پر تان بنتی نہیں. اب یہاں کہتے ہیں نہیں قاری صاحب گل ہے یہ کہ آخر حکمران سے, اور حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا لے, بدلا لے. تو بات سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں مقتول کے, ان کو 3 حق ہیں. مقتول کے ورثاء کو 3 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ وہ قصاص لے, دوسرا حق ہے کہ وہ دیت لیں, اور تیسرا حق بھی ان کے پاس محفوظ ہے کہ وہ اپنا معاملہ روز قیامت اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیں یا معاف کر دیں. سمجھ آئی؟ اب پوری ذخیرہ کتب میں صحیح سند کے ساتھ یہ تلاش کرو
کیا ورثاء نے قتل کا مطالبہ کیا؟ ہمیں نہیں ملا. کیا ورثاء نے دیت کا مطالبہ کیا؟ ہمیں نہیں ملا. اگر کیا ہے اور اس نے نہیں لے کر دیا بدلہ تو پھر تو یہ کیا ہے؟ جرمدار ہے. اور اگر انہوں نے نہ تو قصاص کا مطالبہ کیا، ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، تو پھر لا محالہ کون سی بات طے ہو گئی؟ تو جب انہوں نے اللہ پر چھوڑا ہے تو پھر تم یزید کو تانے کیسے دے سکتے؟ یہ ایک اینگل سے سمجھایا ہے. دوسری بات، یہ بات سمجھ آئی؟ دیکھو نا، ایک مقتول کو ورثاء ہے، 3 حق ہیں، وہ ایک حق استعمال کر لے تو پھر قاتل مقتول کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو پھر دوسرے طریقے سے سمجھیں. اب دیکھیں، ایک ہم ہے جو حضرت حسین کی محبت میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اور ایک وہ ہے جو اس وقت موجود ہے جب اہل البیت سے پوچھا گیا کہ ہماری کوئی ضرورت یا تمہیں کوئی پریشانی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ زین العابدین کے پاس آئے اور کہا کوئی ضرورت اور ہم مسلمانوں کی کوئی ڈیوٹی لگائیں، کوئی حکم دے، کوئی کام بتائیں. جب یہ شام سے وہاں آئے مدینہ میں تو صحابہ ان کے پاس جمع ہوئے اور کہا کوئی حکم. اگر یہ قصاص لینا چاہتے ہوتے تو کیا کہتے؟ ان کو قصاص لے کے دے. کہنا چاہیے تھا نا. جب پوچھا جا رہا ہے بھائی کوئی حکم، کوئی ڈیوٹی، کوئی بات بتاؤ کیا کہنا چاہتے، بس کچھ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ پر اور آخرت پر چھوڑنا چاہتے ہیں. تیسری بات دیکھیں، اہل البیت میں سے ایک بڑی شخصیت ہے سیدہ زینب کی. انہوں نے ابھی پڑھایا نا اس میں سے، زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، اخت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کوفیوں کو تو غدار کہا، اور اب یہ میرے ہاتھ میں ہے تاریخ و مدینہ دمشق، تاریخ دمشق 80 جلدوں میں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، ادھر مدرسے کی ہے. یہ آپ اس کو پڑھیں. امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی ایک تعریف ہے، 80 جلدوں میں انہوں نے یہ تفصیل لکھی، یہ تاریخ لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. ان کا تذکرہ نمبر ہے 9481، یعنی 9481 نمبر. ام محمد کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی. جعفر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ کے جعفر طیار. اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اب عبداللہ حضرت علی کے کیا لگے؟ بھتیجے. حضرت علی کے کیا لگے؟ اب بھتیجا بیٹے کی جگہ پر ہوتا ہے نا، بیٹا بھتیجا برابر ہی ہوتے ہیں. اب بھتیجے کی بیٹی ہے ام محمد، اور اگر بھتیجا بیٹے کی جگہ پر ہے تو اس کی بیٹی پوتی لگی نا، اس کی بیٹی کیا لگی؟ اور یہ عبداللہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ کا کزن ہے، چاچے کا بیٹا. ان کے چاچے کا بیٹا کزن ہوا نا، بھائی ہو گیا نا. تو ان کی بیٹی حضرت حسین کی کیا لگی؟ بھائی کی بیٹی، بھتیجی لگی نا. حضرت حسین کی بھتیجی اور حضرت علی رضی اللہ کی پوتی کے درجے پر جو ہے، اور اہل بیت ہے. جعفر طیار کیا ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی ام محمد کیا ہے؟ اہل بیت ہے. کانت زوج یزید ابن معاویہ، یہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر یزید بن معاویہ کی بیوی تھی. کس کی بیوی تھی؟ اگر یزید شرابی تھا، زانی تھا، ڈاکو تھا، فلاں تھا،
تو اہل بیت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کیا اس سے؟ کیوں کیا بھائی؟ اگر یزید غلط تھا تو اہل بیت نے اپنی بیٹی کا نکاح یزید سے کیوں کیا بھائی؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے پہلا کھاتا پتا نہیں سی چلیا، چلو جدو پتا چل گیا پھر واپس کیوں نہیں لے گئے؟ واپس لے آتے۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی یہ یزید کی بیوی رہی اور اسی کے گھر میں رہی۔ اگر یہ سمجھتی یا عبداللہ بن جعفر یہ سمجھتے کہ انہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے، یزید اس کے اندر ملزم ہے، مجرم ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو واپس لاتے کہ نہیں لاتے؟ تم اپنے محلے میں غور کر لو، اگر تہاڈے چاچے دی بیٹی کسی نے گھر ہوئے اور وہ تہاڈا بھرا قتل کر دے تو تسی اپنی بیٹی واپس نہیں لاؤ گے؟ وہ عورت آئے گی واپس کہ نہیں آئے گی؟ اور اگر نہیں آ رہے اور انہوں نے صحیح رہ رہے ہیں تو دو ہی باتیں ہیں، یا پھر رلے نے انہوں نے، تو یہاں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قاتل، یہ بات ہے نا۔ اب یہ یزید کی بیوی اہل بیت میں سے ہے، نہ وہ واپس آئی نہ جدائی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو یزید سے کوئی شکوہ۔ اگر تم آج کہتے ہو یزید کی غلطی ہے تو انہوں نے یزید کی غلطی کیوں نہیں کہا؟ اگر آج تم کہتے ہو کہ بدلہ نہیں لیا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا بدلہ نہیں لیا؟ اچھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ جو ام محمد ہے نا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ بن جعفر کی۔ عبداللہ بن جعفر کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی پتہ ہے کون تھی؟ سیدہ زینب بنت علی عبداللہ بن جعفر کی بیوی تھی۔ زینب بنت علی عبداللہ بن جعفر کی، ام محمد عبداللہ بن جعفر کی بیٹی یزید کے نکاح میں ہے، تو پھر بیوی یزید کی کیا ہے؟ تو حضرت حسین کی سگی بہن یزید کی کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سگی بہن زینب یزید کی ساس ہے، اگرچہ حقیقی ساس نہیں، کیونکہ دو بیٹیاں تھیں، دو بیویاں، ایک بیوی کی بیٹی اس کی نکاح میں ہے، لیکن دوسری ماں تو سمجھی جاتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ کی ماں ہے کہ نہیں؟ اگرچہ خدیجہ سے وہ پیدا ہوئی ہیں لیکن ماں ہے نا۔ اسی طرح یہ زینب بھی جو تھی یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہے۔ جب عبداللہ بن جعفر کی بیٹی یزید کے نکاح میں ہے تو عبداللہ بن جعفر کی بیوی جو ہے وہ یزید کی کیا لگی؟ ساس لگی۔ اچھا، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اے پہلا نکاح ہویا سی نا، چلو ٹھیک ہے پہلے ہویا تھا، تو پتہ ہے واقعہ کربلا کے بعد ایک اور نکاح بھی ہوا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد ایک نکاح ہوا۔ کون سا نکاح؟ دیکھو 9436 نمبر تذکرہ ہے، نفیسہ یا نفیسہ، نفیسہ ویسے تصویر کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں، نفیسہ ذرا آسان ہے۔ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ اللہ، علی رضی کے بیٹے کا نام ہے عباس۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ حضرت علی کے بیٹے عباس حضرت حسین کے کیا لگے بھائی؟ عباس کے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ، یہ حضرت حسین کے کیا لگے بھائی کے بیٹے بھتیجے۔ اس بھتیجے کی بیٹی کا نام ہے نفیسہ، وہ بھی بھتیجی لگی نا یا ان کی پوتی لگی؟ اب یہ دیکھیں، نفیسہ جو عبید اللہ کی بیٹی ہے، عبید اللہ عباس کے بیٹے ہیں، عباس علی کے بیٹے۔ پچھلا جو رشتہ تھا حضرت علی کے بھائی کا سنایا تھا، علی کے بھائی کا نام تھا جعفر، جعفر کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی کا نام تھا ام محمد۔ یہ حضرت علی کے بھائی کا رشتہ داری تھی۔ اب حضرت علی کی اپنی رشتہ داری، حضرت حسین کے اپنے خاندان کی رشتہ داری، حضرت حسین کے بھائی کا نام عباس، عباس کے بیٹے کا نام عبید اللہ، عبید اللہ کی بیٹی کا نام نفیسہ۔ کانت زوجہ عبداللہ ابن خالد ابن یزید ابن معاویہ تھا۔
یزید کا بیٹا معاویہ نہیں، معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا خالد، یزید کا بیٹا خالد کا بیٹا عبداللہ، یزید کا پوتا، یزید کا، یزید کے بیٹے کا نام تھا خالد، خالد کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ اگر یزید مجرم تھا، یزید ملزم تھا، اگر یزید غلط تھا تو پھر یزید کے پوتے کو اہل بیت نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح کیوں دیا؟ اگر کوئی شخص حضرت حسین دا قاتل ہوئے تو وہ پتر دا پتر تہاڈے کول رشتہ منگے اور تسی اپنی بیٹی دا رشتہ انہوں دے دیو تو تسی کی سمجھو گے وہ بندہ قاتل ہے؟ اگر تو تسی انہوں نے رشتہ دے رہے ہو یہ مطلب ہے کہ تسی انہوں نے قاتل ہے، اگر تھی قاتل سمجھ دے ہو پھر بھی دین دے ہو تو پھر تھوڑا بھی شمار ہونا ہوئے گا۔ اب یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی رشتہ داری اہل بیت کے ساتھ، واقعہ کربلا کے بعد بھی اہل بیت نے یزید کے گھر میں اپنی بیٹیاں بیچی اور حضرت علی کی اولاد گئی۔ اگر جس درجے کا بھی تم یزید کو مجرم سمجھنا چاہتے ہو پھر اس درجے کے مجرم کیا تم اہل بیت کو کہو گے جنہوں نے اپنی بیٹیاں دے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کی بڑی قوی دلیل ہے کہ اہل بیت یزید سے ناراض نہیں تھے، اگر ناراض ہوتے تو اس کو اور اس کی اولاد کو بیٹیاں، عبداللہ بن خالد بن یزید کی بیوی کون تھی پوچھو اسے۔ یزید کو اگر تم لعنت بھیجتے ہو تو یزید کے بیٹے کی بیوی کا نام کیا تھا اور کس خاندان سے تھی؟ اور اگر یزید کو تم لعنت بھیجتے ہو گویا کہ عبداللہ بن جعفر کے داماد کو تم، عبداللہ بن جعفر کے داماد کو تم لعنت بھیجتے ہو، سیدہ زینب کے داماد کو، سیدہ زینب کے داماد کو تم، یہ تو بڑی خطرناک بات ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث، حج کے لیے گئے، مکہ میں ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو وہاں لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مفتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ کولر کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا بابا جی وہ مفتی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں مسئلہ پوچھنا، کہا پوچھو۔ احرام پہنا ہوا ہے، اگر مچھر یا مکھی مر جائے تو کیا فدیہ اور کفارہ ہے؟ واہ 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 واہ، اتنے نیک، واہ اتنے نیک، مچھر یا مکھی مر جائے تو کیا کفارہ ہے؟ من این انتم، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے تربیت کی تھی کہ دن میں ایک ہو تسی، واہ واہ واہ، ایسا تو نیک میں نے زندگی میں دیکھا ہی کوئی کہ مچھر مر جائے کفارہ کیا ہے، مکھی مر جائے کفارہ۔ من این انتم، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نحن من العراق، بڑا سینہ تانگ ہے، ہاں عراق جو آئے۔ وَقَتَلْتُمْ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْعَمْسِ، ظالمو تم نے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا، تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، اور اب مچھر یا مکھی مر جائے تو مسئلہ پوچھتے نکالو، تمہیں مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو پیغمبر کے نواسے کے قاتل ہو کہ دن نیک باندھے پھر دے۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بخاری میں سیدنا حسین رضی اللہ کے قاتل کن کو کہا؟ جھوٹ بسا ہوگا اتنا سنا جاتا ہے، اتنا سنا جاتا ہے، اتنا سنا جاتا ہے، اتنا سنا جاتا ہے کہ وہ سن کے بندہ سن ہو جاتا ہے اور پھر کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ وہ یزید کے خلاف اتنا سنا ہوتا ہے کہ ہر بات اس کے خلاف سچی لگتی ہے اور جو اس کی حمایت میں وہ جھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کیوں دی۔ محمد بن ام محمد کس کا نام تھا؟ نفیسہ
کس کا نام تھا اور یہ کس کس خاندان میں بیائی گئی ہمیں بتایا جائے. اور آخری بات دیکھیں، آپ اگر اپنی نجات چاہتے ہیں، آپ کا دل اگر ان دلائل پر مطمئن ہو جائے تو بہتر ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بھی ہو تو، لیکن تمہاری نجات کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر تمہیں دلائل پر اطمینان نہ ہو تو کم از کم اپنی زبان کو روک لو. اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر تو کفر، اور اگر تم نے کسی پہ لعنت بھیجی اور وہ اس کا مستحق تو لعنت لوٹ کر. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت میں، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جس پر اللہ کی، اور جو رحمت سے دور دوسرے لفظوں میں وہ جنت سے دور ہے. یہ ہمارے دلائل ہیں. اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو چلو آخری بات ان سے پوچھ لو. میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے پتا چل گیا بات لمبی ہو جانی ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں کہا یزید میں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ یزید مسلمان تھا کہ کافر؟ یزید مسلمان تھا یا؟ اب کیا کہو گے؟ اگر کافر کہہ دو تو آپ کافر ہو جاؤ گے، وہ تو مسلمان تھا. اور اگر مسلمان مان لو تو گویا کہ آپ نے اس کو جنتی مان لیا ہے. اگر یزید مسلمان تھا، مسلمان فوت ہوا تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص بھی حالت اسلام پر فوت ہوا اس کے آگے دو حصے ہیں، یا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا یا سزا پا کر چلا جائے گا، یعنی جنتی وہ کنفرم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک معاف نہیں، کفر معاف نہیں، اس کے علاوہ جسے چاہے گا میرا رب کیا کر دے گا. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے کیا مل جائے، لیکن بالآخر اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جہنم سے نکال دو اس کو جس کے دل میں مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ایک ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے، اس کو جہنم سے. اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، نکال دو جہنم سے. تو ایمان ہوا تو وہ جنت میں تو چلا جائے گا. اچھا آپ ایک آدمی کہنے لگا، اور یہ مرزائی بھی کہتے ہیں، اچھا پھر تسی آ کہو اللہ کرے ساڑا حشر یزید نہ ہو، اسی قیامت میں یزید نہ، یہ بات کرتے نا. چلو پھر تسی کہو کیا مطلب اللہ کرے ساڑا حشر یزید نہ ہو، اسی کہنے تو ادھر تھوڑا پیچھے شروع ہو. تسی کہو اللہ کرے ساڑا حشر قاتلی میں عثمان نہ ہو گئے، اللہ کرے ساڑا حشر اشر نخی نہ ہو. کہو تسی کہو چل اینڈ کہہ دیو جے یزید جنت چلا گیا اللہ تعالیٰ انہوں جنت نہ کر دی. کہو یہ پچھلے ہفتے نا فیصلہ آباد کے گروپ میں بات ہو رہی تھی تو وہ اس نے کہا یزید ایسے ایسے ایسے. میں نے کہا اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتا ہے جنمی سمجھتا ہوں. میں نے کہا چلو یہ بات کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یزید جنتی ہے، تم کہتے جنمی. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یزید کے ساتھ کھڑا کر دے، لیکن تو کہہ دے اے اللہ اگر یزید جنت میں چلا گیا تو مجھے جہنم میں بھیج دینا، میں نے اس جنت میں جانا ہی نہیں جس میں یزید گیا. کیا ہم چوک ہوں اندروں ہو سکتا ہے یار وہ جنت چلا ہی جاوے، ہو سکتا ہے جنت. تو جو ہمیں یہ تانا دیتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا اثر یزید کے ساتھ ہو، اسے کوئی چاہ تو یزید کے ساتھ ہونا ہو، تم اللہ کہہ دے اے اللہ تعالیٰ جتھے یزید ہویا نا جے یزید جنت ہویا تو میں تینوں خود کہہ رہا اللہ میں منو جنت چڑھ دی، میں اس جنت جانا ہی نہیں جتھے یزید ہوئے. کہہ دے اے نہیں کہہ دے تو پھر انشاءاللہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. اب آپ اس بات پہ غور کریں
اہل بیت اپنی بیٹیوں کے رشتے کر رہے ہیں. واقعہ کربلا سے پہلے بھی، واقعہ کربلا کے اگر ان کو سمجھ آ رہی ہوتی یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یار تمہارا ایمان دوبارہ نہیں کرے گا کہ تم کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کرو. کوئی انسان کرتے جان بوجھ کے، تو اہل بیت نے کیوں کر دیا؟ اس سے آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں، انا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق کی ہے. بخاری میں انا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ، تو یہ دلائل ہے. بہرحال اگر آپ کا دل مطمئن نہ بھی ہو تو کم از کم اپنی زبان کو لعنت سے اور کفر کے کلمات سے روک لینا، ورنہ اگر تم نے لعنت بھیجی یا کفر کے کلمات کہے تو تمہارے اوپر لوٹ کر آ سکتی ہے اور پھر روز قیامت نقصان ہو سکتا ہے. وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ایک گل اور میں کئی بار سمجھانا، تو اگلی گل ایک نقطہ یا سمجھ لو. اچھا، یزید پر روزانہ کی ویسے کتنی لعنتیں یا کتنی گالیاں اس کو جاتی ہوں گی؟ اندازاً ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا سے تقریباً کتنے گالیاں جانیاں ہوئی ہیں؟ 1 کروڑ تو جاتی ہوگی کہ نہیں؟ فیس بک، واٹس ایپ، سارا کچھ پا کے، سارے کمنٹس پا کے کتنے کی جانیاں ہوں گی؟ کیوں بدر کتنی جاتی ہوں گی؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ فوراً کہہ رہا تھا نا انہیں کی جانیاں ہوں گی. میں سن رہا ویسے کتنی جاتی ہوں ویسے اندازاً کتنی جاتی ہوں گی؟ کیوں اقبال صاحب، شیخ صاحب، اندازاً معاویہ صاحب نے اندازہ لایا ہوئے گا، اندازاً کتنے کی جانیاں ہوں گی؟ 50,000 ڈالی ہے کہ نہیں؟ بہت جانیاں موسم کٹ کے، مرمادہ موسم کٹ کے، کیونکہ اس طرح زیادہ ہے. نہیں، فیس بک پہ بڑا وکتا ہے، فیس بک پہ تھلے کمنٹس پہ بہت وکتا ہے. اچھا 10,000 لا لو، 10,000 1400 سال کے تقریباً ہو چلے نے. 10,000 روزانہ بھی تو مہینے کی کنیاں بن گئی ہیں؟ ایک مہینے 3 لاکھ، 1 سال 12 پیا 36 لاکھ. 36 لاکھ نو 1000 نہ اگر ضرب دے دیو، چلو 1400 نہیں لاتے، 1000 نہیں، 36 لاکھ نو 1000 نہ واہ جی بن جانی. اچھا وہ جو گناہ ہوئے بھی وہ جڑے بہتان ان کے لگن دے نے، جڑے بہتان تو بھیا تی کر شاتا مہادا وقت کادا مہادا، تو وہ آئیں گے سارے، تو یزیدیاں سارے گناہ جو انہوں نے لے جانے، یزید ہیلا جانا. دیکھو نا جن بہتان لگتے پے نے اور جنیا کچھ کہہ جا رہا ہے، تو وہ سارے وہ گناہ ادھر چل جانے، نیکیاں ادھر آ جانی ہیں. یہ تو پھر بچ ہے، ہاں بغیر صاحب پہ چل جاؤ. بہرحال ہم یہ نہیں کہتے، انسان ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کرے جس کا وہ حقدار ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی دلائل نہیں مل سکے. کچھ سوال ہے تو کر لیں، 9 بجے تک انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن ختم ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.